اسلام کی تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے ظلم، تکلیف اور غلامی کے باوجود ایمان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ان میں سے ایک روشن نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک غلام تھے، مگر ان کا مقام ایسا بلند ہوا کہ جنت کی بشارت پا گئے۔ آئے ان کی زندگی کی ایمان افروز داستان کو سنتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ ان کے والد رباح اور والدہ حمامہ دونوں ہی غلام تھے۔ بچپن ہی سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غلامی کا سخت ذائقہ چکھا۔ انہیں امیہ بن خلف جیسے سخت دل انسان کو فروخت کیا گیا، جو کہ مکے کے بدترین مشرکوں میں شمار ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں توحید کا پیغام بلند کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بغیر کسی سوال کے قبول کیا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اس ایمان کی قیمت چکانے کو تیار ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب امیہ بن خلف کو ملی تو وہ پاگل ہو گیا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور لوہے کی ذرہ پہنا کر گلیمی میں دھوپ میں جلایا جاتا، لیکن ان کے لبوں پر صرف ایک کلمہ رہتا: اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد۔ یہ آواز صرف غلام کی نہیں تھی، یہ ایمان کی گونج تھی جو مکے کی وادیوں میں گونجنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خود بھی اسلام کے عظیم علمدار تھے، حضرت بلال کے حالات سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے بلال کو خریدا۔ روایت ہے کہ امیہ نے حد سے زیادہ قیمت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر تم 10 گنا زیادہ مانگتے تب بھی میں بلال کو خرید لیتا۔ یوں حضرت بلال آزاد ہو گئے، لیکن یہ آزادی ایمان کی قیمت پر تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی بن گئے۔ وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں بھی شامل تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی۔ یہ بشارت تھی کہ ان کی عبادت، اخلاص اور محبت رسول اللہ کی۔ جب مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اذان کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ خواب میں حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اذان کی صورت دکھائی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو ان کی آواز آسمانوں کو چھو گئی۔ اذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کی صدائیں مدینے کی فضاؤں کو معطر کر دیتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر، احد اور خندق اور دیگر معرکوں میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں امیہ بن خلف بھی کفار کی جانب سے آیا۔ بلال نے کہا آج اس دشمن خدا کو انجام تک پہنچانا ہے، اور بلال کی پکار پر صحابہ نے اس ظالم کو واصل جہنم کیا۔ جب فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا: بلال چڑھو کعبے کی چھت پر اور اذان دو۔ وہ لمحہ تاریخ کا روشن ترین لمحہ بن گیا جب ایک حبشی غلام جو کل تک تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، آج خانہ کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسا غم اترا کہ وہ مدینے میں رہنے کو دل سے گوارا نہ کر سکے۔ اذان دینا بھی چھوڑ دیا، ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور وہ اذان مکمل نہ کر پاتے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر شام دمشق چلے گئے
اور وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزارتے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بلال، کیسا فاصلہ ہے، کیا تم ہمیں ملنے نہیں آؤ گے؟ یہ خواب ایسا تھا کہ حضرت بلال بے قرار ہو گئے، فوراً مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی بچپن، اسلام، قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تمام مناظر ان کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ یہ مدینے کے لوگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور عرض کیا، بلال، ہمیں وہ اذان سنا دو جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے انکار کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، چاچا ہماری محبت میں اذان دیجیے، یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا قبول کیا۔ انہوں نے اذان دینی شروع کی۔ مدینے کی گلیوں میں وہی پرانی پرکیف فضا پیدا ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، مدینے کی فضا رو پڑی، لوگ گھروں سے نکل آئے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ وہی اذان ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنتے تھے۔ شام میں ان کی زندگی کے آخری دن آئے۔ آخری وقت میں ان کی زبان پر تھا، کل ہم اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ یوں حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ 60 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوئے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، سچائی پر قائم رہنا کٹھن ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ، نسل، زبان یا نسب نہیں، ایمان ہے۔ ایک غلام جنتی مؤذن بن گیا۔ آج بھی جب اذان کی آواز گونجتی ہے، اس میں حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی روحانی گونج محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست، رشتہ دار، احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔